السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز محبت، جو چیز حضور علیہ السلام نہ پسند فرماتے تو حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کو نہیں کھاتے تھے۔ تو آئیے حدیث سماعت فرمائیں۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر قیام فرمایا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کھانا تیار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجتے۔ جب بچا ہوا کھانا واپس لایا جاتا تو جہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تناول فرمایا ہوتا، آپ برکت حاصل کرتے ہوئے وہیں سے کھاتے تھے۔ سبحان اللہ، یعنی جہاں سے حضور علیہ السلام نے ہاتھ لگایا ہوتا، پکڑا ہوا ہوتا، پھر روٹی کو توڑتے تھے تو وہیں جگہ سے حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھاتے۔ ایک دن کھانے میں لہسن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا تناول نہ فرمایا، یعنی لہسن جو ہے اس کو نہ کھایا۔ تو حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے گھبرا گئے اور بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر عرض کی، کیا لہسن حرام ہے؟ حضور نبی اطہار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا، نہیں، حرام تو نہیں ہے، وَلَكِنِّي أَكْرَهُهُ، لہسن حرام نہیں ہے لیکن مجھے ناپسند ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، جو شے آپ کو ناپسند ہے میں بھی اسے پسند نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہسن کو اس لیے ناپسند کرتے کہ آپ کی بارگاہ میں فرشتے حاضر ہوتے تھے، جس کی وجہ سے حضور علیہ السلام لہسن نہیں کھاتے تھے۔ تو ویسے بھی کچا لہسن جو ہے وہ نہیں کھانا چاہیے، تو اس لیے کہ حضور علیہ السلام کا تو مرتبہ مقام بلند و بالا ہے، تو کچے لہسن کی وجہ سے پھر جو ہے نا منہ سے جو ہے نا اس کی ہوا آتی رہتی ہے۔ تو صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، کتاب الاشربہ باب اباحۃ اکل الصوم، اس کا جو نمبر ہے 2053۔ اس حدیث مبارک سے ثابت ہوا کہ محب صادق تمام امور حتیٰ کہ پسند اور ناپسند میں بھی اپنے محبوب کی موافقت کرتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مہمان کو کچھ کھانا چھوڑ دینا چاہیے، خصوصاً جہاں سارا کھانا مہمان کے سامنے رکھتے ہوں اور گھر والے بعد میں کھاتے ہوں۔ کچا لہسن، پیاز اور اسی طرح کی دیگر چیزیں بدبو کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناپسند تھی۔ کھانا چھوڑ دینا چاہیے کوئی تھوڑا بہتا، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ مہمان رج گیا ہے، پیٹ بھر کر اس نے کھا لیا ہے۔ اگر کھانا مہمان سارا کھا جائے تو سوچتے ہیں کیا پتہ زیادہ بھوک تھی تو ہم اس کی جو ہے یعنی مکمل طور پہ اس کو کھانا نہیں دے سکے، تو اس لیے جو بزرگ ہوتے ہیں وہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں تھوڑا سا، تاکہ گھر والے بھی کھا لیں۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے اور اس حدیث پر ہم سب کو عمل کرنے کی